ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر الحمدللہ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی سیرت سے متعلق، اور انشاءاللہ ہم صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے، جو کہ ایک بہت بڑے مجاہد تھے، ایک بہت بڑے واریر تھے، اور جنہوں نے بہت کم عرصے میں بیت المقدس کو فتح کیا، اور دوبارہ جو عیسائی صلیبی تھے ان کے قبضے سے، ان کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے واپس لے کر بیت المقدس کے اوپر حکومت کی۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا، بیسیکلی ان کی سیرت کے بارے میں جاننا، یعنی صلاح الدین ایوبی کی سیرت کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں، ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے جائیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ مغرب کے پاس ہے، اور جتنی بھی ترقی اور کامیابی کے راز ہیں وہ دونوں کے پاس پوشیدہ ہیں۔ وہی ایک سویلائزڈ جو ہے وہ لوگ ہیں، اور مسلمانوں کی اپنی کوئی گولڈن ہسٹری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس ایک مسکنسیپشن کا ازالہ ہوگا آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس ٹاپک کی روشنی میں۔ مجھے بس ایک دفعہ کنفرم کر دیں کہ میری آواز آپ سب سن رہے ہیں، مجھے دیکھ پا رہے ہیں، تو پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ بس وائن لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ چل جائے گا کہ جی میں آپ مجھے سن پا رہے ہیں، قابل سماعت ہوں، آڈیبل ہوں، ویزیبل ہوں، آپ انشاءاللہ کنفرم کر دیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک خلاصہ تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بس مختصر انداز میں بتا دوں کہ ہوا کیا تھا۔ دیکھیں، 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں، یعنی 1091 عیسوی میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ صلیبی جنگوں سے مراد کیا ہے؟ جو ایک عیسائیوں کی طرف سے ایک مذہبی جنگ امت مسلمہ کے اوپر مسلط کی گئی، دھوکے کے ذریعے، زبردستی، سفاکیت کے ساتھ، اپنی پوری جو عیسائیوں کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈے کیے، اور جو ان کا پوپ تھا اس وقت کا، اس نے جا کے یورپ کے اندر بیت المقدس کی ایک جھوٹی کہانی بنا کر گھڑ کر، اور انہوں نے جو عیسائی دنیا کو جھنجھوڑا، للکارا کہ تمہاری عورتوں کے اوپر، تمہارے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جا رہا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور یہ جھوٹی تقریر سن کر ان کا خون گرم ہوا، اور وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، اور وہاں سے پھر باقاعدہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ جو مسلم ریاستیں تھیں ان پر پے در پہ یورپ کی طرف سے، جس میں فرانس، جس میں جرمنی، جس میں دیگر ممالک شامل ہیں، انہوں نے پے در پہ حملے کیے، اور مسلمانوں کے پاس جو بھی ریاستیں تھیں پے در پہ آہستہ آہستہ انہوں نے ان پر حملہ آور ہو کے ان کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلسل ان حملوں کے نتیجے میں ہوا کیا، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ، یورپ، یہ تمام جو ہے عیسائی حکمرانوں کے پاس تھے۔ تو انہوں نے جب مل کر حملہ کیا، تو اس حملے کے نتیجے میں انہوں نے 1099 میں، یعنی 1097 انہوں نے اٹیک کیا بیت المقدس کے اوپر، اس پر قابض ہوا۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے ان کا سلسلہ جاری و ساری رہا، مسلسل وہ آس پاس کے جتنی بھی مسلم حکومتیں تھیں ان کے اوپر جب ان کا دل چاہتا وہ زبردستی کرتے، ان کا خون بہاتے، اور سفاکیت کے ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ توڑے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ سلسلہ جاری رہا ہے جنگوں کا 1291 تک، 13ویں صدی تک، یعنی 11ویں صدی کے آغاز سے سلسلہ شروع ہوا، اور 13ویں صدی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 200 سالہ یہ صلیبی جنگوں پر مشتمل یہ ایک دورانیہ ہے، جس میں مسلمان
حکمرانوں کا، جو لیڈرز مسلمانوں کے جنہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، ان میں سے عماد الدین زنگی یہاں سے باقاعدہ ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک مسلح کوشش سے شروع ہوئی. ان کا بیٹا نور الدین زنگی اور پھر ان کا شاگرد یا ان کا جو مینٹی تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اجمعین، یہ مسلمانوں کے لیڈرز تھے. انہوں نے یہ کاوش کی صلیبیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، اور الحمدللہ یہ کامیاب بھی ہو گئے. اب ہم جانتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب 1097 میں 1097 عیسوی میں جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اس وقت صلاح الدین ایوبی جو کہ ہیرو ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، جنہوں نے یہ فتح اپنے نام لکھی، جن کی کوششوں سے کاوشوں سے بیت المقدس اور اس کے علاوہ پورا کا پورا شام جو کہ ان کے قبضے میں آ چکا تھا صلیبیوں کے، وہ دوبارہ مسلمانوں کے حصے میں آیا. اور لیکن جب یہ بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں نے، صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا اور 70,000 مسلمانوں کو ایک دن میں قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اس وقت صلاح الدین ایوبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی پیدائش بھی اس ناجائز قبضے کے اور اس جھوٹ اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر قبضہ کرنے کے 40 سال بعد، 41 سال بعد تقریباً صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے ہیں. ان کی پیدائش 1137 یا 38 بتائی جاتی ہے. ان کے استاد نور الدین زنگی تھے رحمہ اللہ، جو کہ ایک لیڈر تھے. عماد الدین زنگی کے یہ بیٹے تھے. ان کا تعلق جو ہے وہ ترک سے تھا. یہ ترکی سلجوق جو کہ اس وقت کی حکومت تھی مسلمانوں کی، ان کے پاس تھی، تو ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ باقاعدہ کہ ان کی پیدائش 11 اگر آپ لوگ نوٹ ٹیکنگ کریں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوٹ ٹیکنگ جب ہم کرتے ہیں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. جو میں بلٹس بناتے ہیں، آپ لوگ میرے پورے لیکچر سے کچھ بنیادی پوائنٹس نوٹ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہسٹری یا کسی بھی شخصیت کی جو سیرت ہوتی ہے تو اس کے اہم پوائنٹس ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو آپ فائدہ اٹھائیں، آپ وقت دے رہے ہیں، آپ کا وقت بہت اہم ہے. باقی آپ لوگ کے ساتھ ایک PDF شیئر کیا ہوگا، ہمارے گروپ میں شیئر ہو چکا ہوگا، تو وہ بھی ایز اے ریفرنس آپ اس کو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک روڈ میپ ہے، اسی کو میں فالو کروں گا تو انشاءاللہ. اچھا، صلاح الدین ایوبی کے بارے میں یہ جان لیں کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق آذربائیجان سے تھا، لیکن چونکہ یہ بھی حکومت کے اندر کام کرتے تھے، کی ذمہ داریاں لگتی تھی، تو ان کے والد اور ان کے چاچا کی ذمہ داری لگ گئی تھی. ایک علاقہ تھا بغداد کے قریب جس کا نام تھا تکریت، وہاں پر صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی. تو صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام نجم الدین تھا، نجم الدین ایوبی، اور ان کے چاچا کا نام اسد الدین ایوبی تھا، اور ان کا لقب تو شیر کو، شیر کہتے ہیں لائن کو، اور کو کہتے ہیں ماؤنٹینز کو، یعنی پہاڑوں کا شیر. چونکہ وہ بہت زبردست کمانڈر تھا اور بڑا دلیر بہادر لیڈر تھا، تو جنگوں کے اندر بڑا ماہر تھا، اس لیے سے کو یہ لقب دیا گیا. اچھا، صلاح الدین ایوبی جب پیدا ہوئے بچپن میں ان کا نام یوسف رکھا گیا، یوسف ایوبی. بعد میں صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ مصر کے جو حکمران تھے، مصر کے جو خلیفہ تھے العاقب باللہ، انہوں نے ان کی کامیابی پر جب انہوں نے مختلف قسم کے فتوحات حاصل کیے تو اس کے بعد ان کا نام یہ پڑ گیا تھا. انہوں نے باقاعدہ ان کو یہ لقب دیا تھا کہ صلاح الدین، مطلب دین کے لیے کام کرنے والا، دین کی فلاح اور صلاح کے لیے، اصلاح کے لیے یہ ان کو لقب دیا گیا تھا. اچھا، ان کی ابتدائی تعلیم انہوں نے کیسے حاصل کی؟ انہوں نے ابتدائی تعلیم، کیونکہ اس وقت کا رواج تھا کہ بچپن سے ہی قرآن حفظ کر پاتے تھے، قرآن کے بنیادی علوم سکھایا کرتے تھے. عربک لینگویج اس وقت بہت کمپلسری تھا، اور آج بھی یہ بہت ضروری ہے، لیکن ہمارا تھوڑا سا چونکہ ایجوکیشن سسٹم سے ہمارے ڈسٹرب جا، ہمارے یہاں انگلش لینگویج بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں بچپن سے بچوں کے ساتھ انگلش بولی جاتی ہے، عربک نہیں بولی جاتی. حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان میں بچپن سے ہی بچوں کو عربی سکھانی چاہیے، کیونکہ لینگویج از آل اباؤٹ کلچر. جو لینگویج ہم سیکھیں گے تو وہی کلچر ہم اور ہمارے بچے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے.
بظاہر انگلش کے اچھے الفاظ سیکھنے سے لگتا ہے کہ بندہ تھوڑا کول لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری تباہی بیس پوری کی پوری فکر، کیونکہ لینگویج کے ذریعے کلچر وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کلچر جو ہے وہ انسان ان لفظوں کے ذریعے، ان جملوں کے ذریعے پوری کی پوری آہستہ آہستہ وہ جو ایک تھنکنگ ہے، وہ جو ایک پرسپیکٹو ہے، اس کو کنسیو کرنا شروع کر دے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بنیادی عربک گرامرز، بنیادی عربک لینگویج اس میں بچپن سے ہی مہارت حاصل کرتی شروع کی۔ پوئٹری اور لٹریچر میں بڑے ایکسپرٹ تھے یہ، بچپن سے ہی ان کو پوئٹری کا بہت شوق تھا۔ اور جو پوئٹری ہوتی ہے نا، یہ ایک مفکر آدمی کی علامت ہے۔ جو بندہ شعر کہہ سکتا ہے، جو بندہ لکھ سکتا ہے، جو بندہ شعر پڑھتا ہے، تو کیونکہ ایک بڑی گہرے سوچ کے اوپر کم لفظوں میں بہت بڑی بات کو کر جانا ہے، کم بڑی لفظوں میں بہت بڑی بات کو آگے بڑھا دینا، سمجھنا، یہ بڑے سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپس کی بات ہے کہ میں بھی آج کل شاعری کر رہا ہوں، تو آپ لوگ میرے فیس بک پیج پہ اسلامی شاعری سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں نے چاہا کہ میں تھوڑی سی اپنی تعریف بھی کروں۔ اچھا جی، ان کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس وقت لوگ اس طرح جو مسلمان ماں باپ تھے، وہ بچوں کو 35 سال تک نہیں پہنچاتے تھے۔ جی ابھی تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، اور پتہ نہیں پاؤں پہ کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے، آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے۔ بچے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اینٹوں پہ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ اچھا، 14 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ باقی جو بھی جتنے بھی انہوں نے جنگی فنون سیکھے، لیڈرشپ سیکھی، ان کے مینٹور تھے نور الدین زنگی۔ تو انہوں نے پوری کی پوری ٹریننگ ان سے دی، اور انہوں نے ان کو کاپی کیا، فالو کیا، وہ ان سے تربیت حاصل کی۔ تو جتنی بھی انہوں نے جنگی حکمت اور جو حکومت کرنے کے انداز تھے، لیڈرشپ اسکلز تھے، وزڈم، یہ ساری چیزیں انہوں نے نور الدین زنگی سے سیکھی، اور بڑی کم عمر میں ان کو مصر کا وزیر اعظم بھی بنایا گیا۔ تو 22 سال کے تھے جب ان کو مصر کا وزیر اعظم بنایا تھا، ان کے چاچا شیرکو کے انتقال کے بعد۔ اچھا، آگے چلتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی ابتدا میں نے آپ لوگوں کو بتائی، انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی، اور ان کے نام پہ مطلب کیا کیا فتوحات ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں، ان کے مختلف القابات ہیں۔ اب مزید ان کے انشاءاللہ کریکٹرسٹکس ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ان کا انتقال ہوا 1189 میں 1189 میں، تو ان کا جو انتقال ہوا وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ کیا بنی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں، آخری سال میں حج کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنی حکومتی ذمہ داریوں کی وجہ سے یہ حج پہ نہیں جا سکے۔ تو جب حاجی حج کا فریضہ کر کے واپس آ رہے تھے، تو یہ ان کی خیر خبر لینے کے لیے، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہ ان کے قریب ہے، اپنے جہاں پر یہ تھے وہاں سے باہر نکلے، اور حاجیوں کو، تاکہ وہ مکہ سے جو حج کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، تو انہوں نے ان کو اپنے بارڈر پہ جا کے ان کے قریب گئے، تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو ملے، اور بڑا افسوس کیے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ تو سردی کا موسم تھا، وہاں سے ان کو ٹھنڈ لگی ہے، اور اس کے بعد ان کو بخار ہوا، اور جب واپس آئے تو ان کو شدید قسم کا بخار ہو چکا تھا، اور وہ بخار انہوں نے 13-14 دن تک اس بخار میں مبتلا رہے۔ شروع میں تو طبیعت کچھ بہتر تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت سخت بیمار ہوئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ کوما میں چلے گئے، یعنی اپنے بخار کے 12ویں دن ہی وہ کوما میں چلے گئے۔ اور جب تھوڑے سے ہوش میں آئے تو انہوں نے، کیونکہ قرآن سے محبت کرنے والی شخصیت تھے، تو انہوں نے کسی کو بلایا، ان کی یہ عادت تھی کہ قرآن سنا کر، ایک خوبصورت آواز والے قاری کو بلایا گیا، اور انہوں نے ان کو تلاوت سنانی شروع کی، سورۃ توبہ کی۔ سورۃ توبہ کی جب اس آیت پہ پہنچے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جب اس آیت پہ پہنچے سورۃ توبہ آیت نمبر 129، تو اس وقت قضاء الہی سے
ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی اور آپ اللہ سے ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 27 سفر فجر کے نماز کے بعد کا وقت جب ان کا انتقال ہوا. اچھا، اب ہم جانتے ہیں اس عظیم ہستی کی کیا صفات تھی، کیا خصوصیات تھی. ویسے تو تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور سب سے بہترین جو ان کے بارے میں معلومات جس کتاب میں لکھی گئی ہے سیرت صلاح الدین میں، وہ ان کے دوست تھے جن کا نام تھا قاضی بہاؤالدین ابن شداد کے نام سے مشہور. سیرت نگار تھے، ان کے ساتھ ہی رہے مختلف جہاں جہاں پر یہ جاتے تھے وہ ان سے ملتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کے سارے معاملات. مطلب ان کے مشاہدہ پورا کا پورا مشاہدہ وہ اچھی طرح جانتے تھے صلاح الدین ایوبی کون ہیں. انہوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کی ساری کی ساری جو بھی سوانح حیات ہے سارے کے سارے انہوں نے قلم بند کیے، اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر. اور بہت سارے لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ان کی جو بھی خصوصیات تھی ان کو جمع کیا ہے. تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ 5 سے 6 خصوصیات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ متقی تھے، متقی، عبادت گزار. اچھا، متقی اور عبادت گزار سے کیا مراد ہے میں آپ کو انشاءاللہ کچھ مثالیں دے دیتا ہوں یہاں پر. متقی کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا، اور عبادت گزار کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی فرائض ہیں، جو بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ ان کو بجا لاتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے آپ رحمہ اللہ جو ہے وہ نماز کی بڑی پابندی کرتے، بہت زیادہ پابندی کرتے تھے. اور ایک مرتبہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے سالوں گزر گئے میری کوئی جماعت سے نماز نہیں چھوٹی. اور صرف فرض نماز نہیں، وہ نفلی نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے، سنت موقتہ کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرتے. کبھی اگر رات کو نہیں اٹھ پاتے قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، تو آپ رحمہ اللہ پھر فجر کی نماز سے کچھ پہلے وقت تک اپنے تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز پھر پڑھتے تھے. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ سفر بھی کرتے تھے نا، آپ اپنا قافلہ روک کر، اپنے لشکر کو روک کر، نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، سواری سے اتر کے نماز ادا کر لیا کرتے تھے. تو یہ ان کا اہتمام تھا. یہ بات ہو رہی ہے مسلم حکمرانوں کی، یہ بات ہو رہی ہے اس ہستی کی کہ جس نے دنیا فتح کی، جس نے بڑے بڑے امپائرز کو فتح کیا. اچھا، جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے واریئرز ہیں، ان کو جانا جاتا ہے ان کی بہادری کی وجہ سے. لیکن بہادری یا دوسروں کو شکست دے کر، فتوحات حاصل کر کے کسی کا نام زندہ رہے، یہ ویسٹ کا تناظر تو ہو سکتا ہے. اسلام اس کو کمال نہیں سمجھتا. اسلام کی نظر میں کمال یہ ہے کہ کوئی حکمران جو بھلے فتوحات بھی حاصل کریں لیکن اس کے اندر انسانیت، جس کے اندر نرمی ہو، محبت ہو، الفت ہو، اور عدل و انصاف، جسٹس. تو ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں سارے کے سارے پرسنل جو ان کے کریکٹرسٹکس ہیں بڑے امیزنگ ہیں. اگر ہم بات کریں بہادری کی، یا یہ کہ جنہوں نے دنیا کو انفلوئنس کیا، تو ہٹلر ہے، ٹھیک ہے، اسٹالن ہے، نیپولین ہے، سکندر اعظم ہے. انہوں نے بڑا دنیا کو انفلوئنس کیا، اور انہوں نے ایک اپنی چھاپ توڑی ہے دنیا کے اندر، بڑے فتوحات حاصل کیے. لیکن ان کے اندر آپ کو عدل و انصاف نہیں ملے گی، جسٹس نہیں ملے گی، ان کے اندر آپ کو تقویٰ نہیں ملے گا. لیکن جو مسلم حکمران ہے نا، صلاح الدین ایوبی تو ایک مثال ہے، ایک ہمارے پاس ایک طویل فہرست ہے. تو ان کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں یہ ساتویں حیثیت رکھتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن ان کا جو برتاؤ تھا، ان کا جو بیہیویئر تھا دشمنوں کے ساتھ، وہ ہے سیکھنے کی باتیں، وہ ہے سیکھنے کی باتیں. اس لیے جو اسٹانلی لین پول نے کہا تھا، ان کا کردار دیکھ کر آگے میں بتاؤں گا کہ ان کا دشمنوں کے ساتھ کیا کردار ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو کرسچن پیپل لرن the lesson of compassion from Muslim leaders. اور یہ کون ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ وہ خود نان مسلم ہے. ایک نان مسلم ہسٹورین وہ چرچ کو یہ نصیحت کر رہا ہے، چرچ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، پادریوں کو، عیسائی پادریوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی اگر تم نے نیکی اور احسان اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے کچھ سبق اخلاق سیکھنے ہیں نا، تو وہ مسلم حکمرانوں سے، لیڈروں سے سیکھو، کہ جو نکلے تو فتح حاصل کرنے کے لیے، جو جنگوں میں نکلے ہیں، لیکن جنگوں میں ان کی رحمت کے اور ان کے معاف کرنے کے جو مظاہر نظر آتے ہیں،
تمہیں چاہیے کہ تم یہ مسلم حکمرانوں سے سیکھو. تو یہ ہے ہماری وہ گولڈن ہسٹری، اور یہ ہے وہ ہمارے تاریخ کے واقعات، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف کی وہ حکایتیں کہ جن میں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن میں ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی پہلی جو کوالٹی ہے کہ پائٹی ان ورشپ. اب پائٹی اور ورشپ کا میں نے آپ کو بتایا کہ نماز چھوڑتے ہی نہیں تھے بھائی. ٹھیک ہے جہاد بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے کہ ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، انہوں نے محاصرہ کیا ہوگا یا ان کا محاصرہ کیا گیا ہوگا. لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، جنگ خندق ایک انتہائی خطرناک جنگ ہے جس میں مسلمان کی زندگی موت کا سوال ہے، خطرے میں، اور گئے تو گئے. شدید سردی ہے، اس کے باوجود نماز قضا نہیں کر، لیٹ ہو رہی ہے، نماز قضا نہیں ہو. آج ہم نماز کو کمپرومائز کرتے ہیں، آج ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے، اگر نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے. صرف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں ساتھ کے ساتھ کمپرومائز ہو جاتی ہیں. جبکہ یہ اللہ کا بندہ اتنے بڑے بڑے مشن پر دھوپ چاؤں میں صحراؤں کو کاٹتا ہوا عبور کرتا ہوا، یہ اپنی نمازوں کی اتنی فکر اور اتنا کانشیس ہے نماز کے بارے میں. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں اگر میں بتاؤں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی. تو ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی کوالٹیز کی کہ آپ عبادت گزار تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا نہیں کیا. حیران ہوں گے کہ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی، کیونکہ انہوں نے کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا کہ اس پر زکوٰۃ واجب. اس کے باوجود عمومی صدقات کرتے تھے. لیکن ان کا جب انتقال ہوا، ان کے پاس 47 درہم، 47 درہم از نتھنگ. کس کی بات کرتا ہوں میں؟ ایک ایسے شخص کی کہ جس نے 4 ممالک، مطلب 4 بڑی ریاستوں کا جو حکمران اور خلیفہ تھا، صلاح الدین ایوبی. ٹھیک ہے، تو جب وہ اس کے انتقال کا وقت، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، when he was about to pass away، اور ان کے پاس کیا تھا؟ he was holding only 47 درہم. ٹھیک ہے، وہ بس اس کے بعد اس کی یہ ملکیت تھی، اس کی یا کچھ اسلحہ تھا. اچھا، اسی طرح ان کے بارے میں ایک یہ بھی کوالٹی مورخین لکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا، قرآن سننے کا بڑا شوق تھا. تو مخصوص اچھی آوازوں والے قرآن کو وہ بلاتے تھے، جن کی آواز بڑی اچھی ہوتی تھی اور جن کو سن کے ان کو مزہ آتا تھا. ان کے بارے میں الفاظ ہیں وَيَسْتَجِيدُ إِمَامُهُ، مطلب یہ پسند کرتے تھے کہ ایسا امام تلاوت کرے، نماز پڑھائے کہ جس کی آواز جو ہے دل میں اترے، خوبصورت آواز. تو اور یہ خود بھی چونکہ عالم دین تھے اور علماء کی محفلوں کو انجوائے کرتے تھے، اور ان کو مزہ آتا تھا، تو سکون ملتا تھا ان محفلوں سے. تو یہ خود بھی اس طرح کے محفل کے اندر رہنا چاہتے تھے، اور اس طرح کے لوگوں کو اپنے پاس آس پاس رکھتے تھے. تو علم سے بڑی محبت تھی، قرآن بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، اور قرآن سننے کے بعد ان پر نہ کہ چہر پر خوف کے آثار طاری ہوتے تھے، اور وہ رویا کرتے تھے قرآن سن کے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. اچھا، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس طرح قرآن سنتے تھے، اس طرح حدیث سننے کا اہتمام کرتے. اللہ اکبر. وکان رحمہ اللہ شدید الرغبۃ فی سماع الحدیث، آپ رحمہ اللہ جو ہے وہ حدیث سننے کے معاملے میں بھی بڑی حرص رکھتے تھے، بڑی رغبت رکھتے تھے. اور جب وہ اپنے کسی شیخ سے حدیث سنا کرتے تھے تو کثرت کے ساتھ وہ حدیثیں سنا کرتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ. اور جب ان کی یہ محفل ہوتی تھی قرآن سننے کی، حدیث سننے کی، تو کسی کو نہیں روکتے تھے کہ میری خاص محفل، جس نے استفادہ کرنا تھا اس محفل کا حصہ بن سکتا تھا. اور وہ خود قرآن سنتے بھی تھے اور دوسرے کو اپنا قرآن سناتے بھی تھے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے فلسفہ، یعنی جو علم الکلام کے ماہرین ہیں، منطق کے لوگوں کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی، نفرت کرتے تھے ایسے لوگوں سے کہ جو بال کی کھال اتارنے والے لوگ ہیں، باتوں کو لمبا کھینچنے والے لوگ ہیں، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، اور بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حسن الظن کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کا، اعتماد کا معاملہ تھا. اچھا، ان کے بارے میں ایک ابن شداد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ إِذَا سَمِعَ أَنَّ الْعَدُوَّ لَقَدْ لَهِمَ الْمُسْلِمِينَ، جب وہ سنتے تھے نا خبریں، جب اسلامی لشکر جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب ان کو یہ خبر پہنچتی تھی کہ مسلمان مجاہدین مشکل میں ہیں اور دشمن جو ہے مضبوط ہے اور انہوں نے بڑا شدید حملہ کیا، تو پھر فَكَانَ يُرَى سَاهِرًا، تو وہ پوری رات سوتے نہیں، پوری رات جاگتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، سجدے میں پڑے رہتے تھے، اور کہتے تھے الہی قد انقطعت اسباب الارضیہ فی نصرت دینک ولم یبقى الا الاخلاص الیک والاعتصام بحبلک.
یا اللہ میرے پاس جتنے بھی اسباب تھے، جو میں کر سکتا، جتنی محنت میں کر سکتا تھا، جتنی کوشش میں کر سکتا تھا، وہ میں کر چکا، دنیاوی اسباب ختم ہو گئے، اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں آپ کی طرف رجوع کروں، میں آپ کے سامنے گر گڑاؤں، میں آپ کی رسی کو مضبوطی سے تھاموں اور آپ پر اعتماد کروں، انت حسبی و نعم الوکیل، کیونکہ اللہ میرے لیے آپ ہی کافی ہیں اور آپ ہی بہترین کارساز ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اعتماد اور تعلق باللہ تھا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ اسی طرح ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جہاد سے بڑی محبت کرتے تھے، جو کہ ان کی پوری زندگی جہاد پر مشتمل ہے۔ تو انہوں نے کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزاری، خود بھی گھر والوں کے ساتھ وہ نکلے رہتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارا جیسے کہ ہمیشہ ہر شخص اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکمران تو بہت گزرے ہیں، خلفاء بہت گزرے ہیں اسلامی تاریخ، لیکن یاد صرف صلاح الدین ایوبی کو کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنے گھروں کی ٹھنڈی چھاؤں سے پر لطف، ان چھاؤں سے لطف اٹھاتے تھے، پر لطف اور پرتکلف کھانے کھایا کرتے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، تو اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ سفر پہ نکلے ہوئے بھوکے پیاسے ایک خیمے کے اندر اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش میں لگے۔ تو فرق ہے، ایک طرف بڑے بڑے حکمران وہ پرتکلف کھانے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے بوفے ان کے لیے سجے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کے مشروبات کو انجوائے کر رہے ہیں، محفلوں کو انجوائے کر رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار، اور صلاح الدین ایوبی کسی ایسے موڑ پر ہے کہ جہاں پانی نہیں ہے، کبھی کھانا نہیں ہے، کبھی روزے میں ہے، کبھی تپتی دھوپ، ایک ایسی دھوپ جھلسنے والی، جھلسا دینے والی دھوپ میں وہ جھلسنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدانی کارزات پہ کھڑے ہیں، دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ پھر فرق ہے کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، اللہ اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگیں۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری مرضی ہے، ہم گھروں پہ زندگی گزاریں یا ہم علم حاصل کریں، ہم چاہیں تو اپنے بچوں کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بوڑھا کر دیں، یا ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ قربانیاں۔ It's all about sacrifice۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ چیز ہمارے کام آئے گی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم ایک نارمل زندگی گزاریں، تو اگر آپ چاہتے ہیں if you want to be an ایکسٹرا آرڈنری، آپ اگر ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ پھر آپ ایک آرڈنری وے میں زندگی گزارنا چاہیے، پھر ہمیں محنت بھی ایکسٹرا آرڈنری کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی زندگی سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا، ایک اگلا پوائنٹ ہے کہ وہ ان کی جو جسٹس اور مرسی، یہ ان کا دوسرا کریکٹرسٹک ہے کہ جسٹس بہت کیا کرتے ہیں، مرسی مطلب رحم دل بہت۔ میں آپ کو ان کے بارے میں ایک واقعہ بتاؤں کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ باقاعدہ ہر پیر اور جمعرات وہ بیٹا کرتے تھے، مجلس لگا کے، کسی کو کوئی انصاف چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے تو عوامی ایک عدالت رکھتی تھی اور لوگ ان کے پاس آ کے اپنا اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھتے تھے اور وہ ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ سب بھی ہو جاتے تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے اور ان کی ساری باتیں سنتے تھے۔ جسٹس اتنا اور مرسی اتنی کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے فاطمی، جو فاطمیوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے اپنی عوام کے اوپر، رعایا کے اوپر بڑے بڑے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، بڑے بڑے ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ دریائے نیل کا پانی پینے کی بھی وہ ڈیوٹی ان کو دینی پڑتی تھی، دریائے نیل کا پانی پینے کی ڈیوٹی ان کو پے کرنی پڑتی تھی۔ لیکن جب یہ آئے ہیں، ایک ابن جبیر وہ روایت کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی مناقب اور فضائل بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں، دور خلافت میں بہت سارے ٹیکسز اپنے عوام سے ہٹا دیے، وہ تمام ٹیکسز جو خریدتے ہیں، جو سیلز ٹیکس، جتنے سیلز ٹیکس ہے وہ ہٹا دیے، حتیٰ کہ لوگ حج کرنے کے لیے 7.5 دینار کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جیسے آج کل بھی حج بڑے مہنگے ہوئے پڑے، تو 7.5 دینار پھر اس مکہ اور مدینہ کی تعمیراتی کام چلے اور وہاں کے لوگوں کے معاملات چلے، تو انہوں نے جو پے کر سکتے تھے ان کو پے کرنے دیا، جو نہیں پے کر سکتے تھے تو
غریب لوگوں کی طرف سے انہوں نے ایک مخصوص کانٹریکٹ کیا ان کے ساتھ کہ حرمین کو میں اپنی طرف مطلب ہماری حکومت کی طرف سے پیسے جائیں گے، غریب لوگوں سے کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے تاکہ یہ حج اور عمرہ کرتے رہیں اور کر سکیں۔ تو یہ بنیادی طور پر دو باتیں ہم نے کی ہیں صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے۔ میں دہرا دوں کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی تمہید باندھ کر ہم نے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کی۔ پھر میں نے بتایا کہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، پھر میں نے یہ بتایا کہ ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں۔ دو کیریکٹرسٹکس میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھے۔ ایک میں نے بتایا کہ متقی اور عبادت گزار تھے، ان کے کچھ واقعات میں نے بتائے، اور بہت زیادہ رحم دل تھے، جسٹس کے لیے بیٹا کرتے تھے اور لوگوں سے جتنے بھی ٹیکسز وغیرہ تھے، ڈپٹیز ہیل ٹیکس سب معاف کروائے اور بہت ہی کم لیول پر لا کے انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بات ہوئی ہے، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی ابتدائی دو خصوصیات اور ان کی صفات کے حوالے سے۔ اب ہم انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں ان کی تیسری صفت۔ پہلی دو صفات، ایک تو پائٹی اور ورشپ، اور دوسری ان کی جو کوالٹی تھی یا دوسرا ان کا کیریکٹرسٹک یہ تھا کہ جسٹس اینڈ مرسی۔ اس کی میں نے مثالیں کچھ دے دی ہیں آپ لوگوں کو۔ تیسری جو چیز ہے کریج اینڈ پیشنس، شجاعتہ و صبرہ، ان کی جو شجاعت ہے، ان کا حوصلہ، ان کی شجاعت اور ان کا صبر۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے، بہت زیادہ صاحب شجاعت تھے، اور بڑی ان کے اندر حزیمت تھی، بڑی ایک جسے کہتے ہیں بلند ہمت تھی، وہ یہ رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ دیگر حکمرانوں کی طرح، دیگر خلفاء کی طرح ایسے نہیں تھے کہ خود بس اپنے گاؤں تکیوں پہ ٹیک لگائے، اپنے تخت پر بیٹھے اور اپنے جو ان کا محل ہے، قصر ہے، اس کے اندر وہ رہے، بلکہ انہوں نے ساری زندگی باہر ہی گزاری ہے، جہاد میں، میدان قتال میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ اور وہ اگلی صفوں میں جب بھی دشمن کے ساتھ لڑائی کی باری آتی تھی تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہمیشہ اگلی صفوں میں ہوتے تھے۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ قاضی بہاؤالدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کو جہاد سے بڑی محبت، یہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ جہاد سے ان کو بڑی محبت تھی، اور وہ پورے دل و جان سے وہ چاہتے تھے کہ اسلامی حکومت کا جو حدود اربع ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور مسلمان جو ہے وہ غالب۔ اچھا، مسلمان غالب کیوں آئے؟ سوال یہ کہ مسلمان ہی کیوں غالب آئے؟ مسلمان اس لیے غالب آئے کیونکہ اسلام از دا اونلی سولوشن۔ اسلام ہوگا تو جسٹس ہوگا، اسلام ہوگا تو ہیومینٹی ہوگی، اسلام ہوگا تو ویلفیئر ہوگا۔ اسلام ہی واحد وہ مذہب ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امن، سکون اور عدل کے مظاہر نظر آ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی ساری زندگی بس اسی فکر میں لگا دی۔ ان کا فوکس بڑا کلیئر فوکس تھا کہ بھئی میں نے یہ کرنا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا فوکس بڑا کلیئر ہو، ہم لوگ کنفیوز نہ ہو کہ بس متردد ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں یہ کریں یا وہ کریں، تھوڑا سا یہ کر لیا 3 مہینے 6 مہینے دوسرا کام کر لیا، اگلے سال کچھ اور۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا ایک ہماری زندگی ہے وہ ایک پلان کر کے ہم گزاریں زندگی۔ دوسری جو کریج ہے بہت ضروری ہے، کریج ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اگر کریج نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سوچتے رہیں گے، خیالی پلاؤ ہم بناتے رہیں گے، لیکن اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اکثر صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر جہاد کے موقع پر ان کو بخار بھی ہوتا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب ان کے ساتھی ان سے کہتے تھے آپ آرام فرما لیں، تو کہتے تھے نہیں، مجھے بستر پہ آرام نہیں آتا، میں بس مجھے تھوڑا سا آپ گھوڑے کے پیٹھ پہ بیٹھنے دیں، مجھے یہ لشکر ٹھیک کرنے دیں، مجھے یہ فوج کی سیٹنگ کرنے دیں، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جیسے ہمارے عاطف بھائی ہیں، ان کو بھی جب تک یہ کچھ دین کا کام نہیں کرتے ان کو بھی آرام نہیں آتا، یہ کہتے بس میں کچھ کروں گا، تو پھر اس لیے ان کو ہم کافی زحمت دیتے رہتے ہیں کہ یہ کام کریں، دین کا کام کریں۔ تو آپ لوگ بھی سسٹرز ضرور جو ہے وہ دین کے کاموں کی ایسی عادت لازمی ڈالیں کہ اگر نہ کریں تو بخار ہو، کرنے کی وجہ سے بخار نہ ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کمر ٹوٹتی تبھی جب کام کرنے کی باری آتی ہے،
جب کام نہیں کرتے تو پھر ریلیکس ہوتے ہیں. تو سلف صالحین سے یہ سیکھنے والی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں میرا ویژن ہے اور یہ میرا پیشن ہے، میں کروں گا تو میرے بخار سارے اتر جائیں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اسی طرح ان کے بارے میں ایک بڑا واقعہ ہے جس میں بڑے سیکھنے کے اسباق ہیں ہمارے لیے، کہ دوران جہاد کے سفر پہ وہ نکلے ہوئے تھے کہ ان تک خبر پہنچی کہ ان کا ایک بیٹا تھا، بڑا بیٹا، جس کا نام اسماعیل تھا. ان کے انتقال کی خبر پہنچی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو. تو بجائے اس کے کہ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً ان للہ و انا الیہ راجعون کہا اور صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کی دعا مانگی. ٹھیک ہے. اور اپنے اوپر وہ جو دکھ اور تکلیف کی یہ بڑی آزمائش تھی کہ جب جوان بیٹا فوت ہو گیا تو کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں ہونی تھی. تو یہ ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو واقعی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور حتیٰ کہ لوگوں کی زندگی میں ویلیو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جن کو پھر اپنا دکھ نہیں لگتا اور ان کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اسی طرح ان کی ایک اور کوالٹی وہ یہ تھی کہ وہ ٹالرنٹ تھے. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ اینڈ فارگیونیس، حلمہ وعفوہ، ان کی بردباری، ان کے معاف کرنے کی جو کوالٹی صفت ہے یہ ان میں بدرجہ تک موجود تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ کراؤڈ کی شکل میں ان کے پاس آتے تھے اپنی شکایات لے کر، اور جب اپنی شکایات لے کر وہ آتے تھے تو ان کے کپڑوں کے کناروں پر چڑھ جاتے تھے. بعض دفعہ اس کارپٹ پہ چڑھ جاتے تھے، کارپٹ کو مٹی سے گندا کر دیتے تھے کہ جہاں پر وہ موجود ہوتے تھے، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کہتے. ہمارے بعض بچوں کو پٹائی اس وجہ سے لگتی ہے کہ بچوں نے گھر گندا کر دی ہے. جو میری سسٹرز ہیں وہ ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ اب گھر صاف کر لیا، اب نہ اترو، چارپائی سے مت اترو، صوفے سے مت اترو، کرسی سے مت اترو، پلنگ سے مت اترو، بیڈ پر ہی رہو، اترو ہی مت، ابھی تو میں نے گھر صاف کیے. تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی اب دیکھیں بردباری، دیکھیں کہ وہ ان کے صاف کپڑے تک میلے ہو جاتے تھے، مٹی سے ہٹ جاتے تھے، کہ وہ لوگ کراؤڈ کی شکل میں ایک مزاحمت، ایک کثرت تعداد میں لوگ آتے تھے اور اپنی شکایتیں ان کے سامنے رکھتے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے. ان کے ساتھی جو بار بار ان کا نام آ رہا ہے، ابن شداد، یہ نام آپ یاد رکھ لیں پلیز. ان کی کتاب ہے وہ آپ ضرور پڑھیں، ابن شداد کی سیرت صلاح الدین کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا اپنے میول کے اوپر رائڈ لے رہا تھا. میول کو کہتے ہیں بغل خچر جو ہے، تو ان کے اوپر کہہ رہے ہیں میں سوار تھا، بارش ہو رہی تھی تو میں جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی کی سواری کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. تو وہ جو خچر تھا وہ جب بھاگ رہا تھا یا چل رہا تھا تو اس کے پاؤں کی وجہ سے وہ جو کیچڑ تھا وہ اچل کے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے کپڑے خراب کر رہا. لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے منع بھی نہیں کیا کہ پیچھے ہو جاؤ. تو میں خود ہی شرمندہ ہو کے سائڈ پہ ہونے لگا، تو کہنے لگا نہیں تم میرے ساتھ رہو، امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ ان کی بردباری تھی، جو کہ ایک آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا سٹیٹس دیکھیں، ان کا مقام دیکھیں، اور ان کی عاجزی اور ان کی یہ جو ایک چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت تھی. اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص، تاریخ میں آتا ہے، تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اپنی شکایت لکھوانے کے لیے، اپنی شکایت سنانے کے لیے، اور کچھ ان کو فیور چاہیے تھی. تو صلاح الدین ایوبی تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم صبر کر لو، تھوڑا سا مجھے آرام کرنے تو پھر میں تمہاری بات سنتا ہوں، تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے انتظار نہیں کرنا، مجھے اب میرا مسئلہ حل کر کے دیں. اور سنی نہیں رہے صلاح الدین وقت کا خلیفہ، اور یہ کہہ رہے نہیں میں اپنا مسئلہ سنا کے رہوں گا. انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اپنا مسئلہ سنایا. مسئلہ سنانے کے بعد کہا مجھے سائن کر کے دیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا ہمارے پاس انک ہی نہیں ہے، انک ختم ہو گئی. کہنے لگے کہ نہیں، میں جو ہے وہ انک آپ کو لا کے دے دیتا ہوں، سیاہی آپ کو لا کے دے دیتا ہوں. تو انہوں نے پھر سیاہی لا کے دی اس شخص نے، اور صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت ان کے اس مسئلے کو حل کیا، اور جو ان کو سگنیچر چاہیے تھے وہ اپروول کے وہ کر کے دیے. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ان کا دشمن تھا، ریچرڈ نام تھا ان کا، ریچرڈ لائن ہارٹڈ کے نام سے، یعنی شیر دل ریچرڈ. حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی کہانی میں ہر آدمی ہیرو ہوتا ہے. تو عیسائیوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ لائن ہارٹڈ ریچرڈ، تو ان کی کہانی میں ریچرڈ ہیرو تھا، ہمارے لیے تو ویلن ہی تھا کیونکہ اسلام کا بہت بڑا مخالف تھا. اس کو جب اس کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب ان کے خلاف جب جنگ چل رہی تھی تو
انہوں نے اپنے کچھ سولجر سے کہا صلاح الدین ایوبی نے کہ تم اس طرح کرو، تم اس طرح لڑو، تو انہوں نے منع کر دیا صاحب کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مان، اڑ گئے۔ تو صلاح الدین ایوبی تھوڑے سے ناراض ہوئے، ان کے غصے کے آثار ان کے چہرے پہ آئے، لیکن وہ سیدھا آگے اپنے گھر پہ۔ اور ابن شداد کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں نے کہا اب تو کوئی بہت ہی غصے والا کوئی جارحانہ فیصلہ نہ صادر ہو جائے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ انہوں نے مجھے خود بلایا اور کہا کہ جو جتنے بھی جو ہے امراء ہیں ان سب کو اکٹھا کرو، اور یہ کچھ دمشق سے پھل آئے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ اور ان کے چہرے سے غصے کے آثار سارے کے سارے غائب ہو چکے تھے۔ تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے اپنے غصے کو چینلائز کرنا، صبر کرنا، اور غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ کہ اس وقت بات ختم کر دی، نکل گئے، چھوڑ دیا۔ حالانکہ اتھارٹی تھے، اختیار رکھتے تھے، کوئی بھی فیصلہ صادر کر سکتے تھے ان سولجرز کے، سپاہیوں کے بارے میں، ان کو کچھ بھی نہیں کہا اور خود ہی جا کے توجہ ہٹائی، اپنے آپ کو ریلیکس کیا، پھر مل کر ان کے ساتھ پھل فروٹ کھائے۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا کردار۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ یہ سیکنڈ لاف ان کی کوالٹی یہ ہے کہ مروءتہ و سماحتہ، ان کی جو انٹیگریٹی تھی، ان کا ٹالرنس، وہ بھی کمال درجے کا تھا۔ مثال کے طور پر میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب جنگیں ہو رہی تھی تو ایک عیسائی خاتون تھی، وہ اپنے کیمپ سے اس کو، کیونکہ ان کو یہ غالب آئے، ان کو شکست ہوئی، ان کی خواتین، ان کے بچے جو ہے وہ کیمپ میں تھے، تو ان کو وہ کیمپ سے ایک فوجی اس کو لے آیا، سپاہی صلاح الدین ایوبی کے سامنے۔ وہ عورت اپنے آپ کو پیٹ رہی تھی، چیخ رہی تھی، تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دل نرم ہوا، ان کی حالت دیکھ کے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا میری بیٹی نہیں مل رہی، میری بیٹی گم ہو گئی ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی افسردہ ہوئے اور بہت ان کے لیے نرم ہو گئے، حتیٰ کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ ماں ہے، اس کی بیٹی سے جدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اناؤنس کیا کہ جس نے بھی اس کی بیٹی جو ہے اس کے پاس، جس کے پاس بھی اس کی بیٹی ہے، تو اس کو جو بھی قیمت چاہیے وہ قیمت اس کو دے کے اس بیٹی کو حکومت کی طرف سے آزاد کروا دو۔ ایک ہی گھنٹے میں اس بچی کو لایا گیا اور ماں سے اس کو ملوایا گیا۔ اس خاتون نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو گرد و غبار سے ہٹی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس وہ گئی ہے، اس کو گلے لگایا۔ تو یہ پورا منظر نامہ دیکھ کر وہ جو اس کے ارد گرد رہنے والے، صلاح الدین ایوبی کے ارد گرد رہنے والے سب لوگ نا نمناک ہو گئے، مطلب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بڑا ایک ایموشنل سا ایک سین کریٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ مسلمان حکمرانوں کا کمال ہی یہ تھا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے ان کا سلوک ہوتا تھا کہ وہ ان پر بھی رحم کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا جو دشمن تھا، جن میں بتایا نا ریچرڈ دا لائن ہارٹڈ، ان کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا دوران جنگ کی لڑائی چل رہی ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اور وہ چونکہ انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور ان کے پاس کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں تھی، پریشان تھے، تو یہی طریقہ ہوتا تھا کہ قلعوں میں بند ہو جاتے تھے، جو باہر والے لوگ ہوتے تھے محاصرہ کرتے تھے، مزاحمت کچھ 1 مہینے 2 مہینے تک ہوتی تھی یا کچھ دنوں تک ہوتی تھی، اس وقت اس کے بعد وہ پھر معاہدہ کرتے تھے یا ہار جاتے تھے جنگ۔ تو جنگ جو ہے وہ یہ لوگ جیتے ہوئے تھے، لیکن جب اس کے بارے میں سنا وہ بیمار ہے، تو انہوں نے کیا کیا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس اپنے جانی دشمن کو بہت سارے فروٹس، کھانے پینے کے پھل بھجوائے، کھانے پینے کا سامان بھجوایا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوں گے کہ کیسا شخص ہے۔ اسی وجہ سے جو آرنلڈ ہے، آرنلڈ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے الدعوہ الی الاسلام، دعوت ٹو اسلام، بعد میں وہ مسلمان ہوا، اس نے کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس رحمت کو اور اس محبت کو دیکھنے کے بعد نا بہت سارے عیسائی جو ہیں، صلیبیین، کروسیڈرز، وہ مسلمان ہو گئے کہ یہ مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اتنی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح آخری چیز کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ دنیا سے نا بڑے بے رغبت تھے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود دل میں دنیا نہیں تھی، اس لیے وہ کہتے تھے میرے لیے مال اور مٹی ایک برابر، اور دنیا میں رہنا کتنا ہے، چلے جانا ہے۔ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، مطلب میں نے ان کے بارے میں بتایا آپ کو کہ وہ ان کے پر زکوٰۃ کا بھی فرض ہی نہیں ہوئی، کچھ چیز بنائی نہیں۔ 47 درہم ان کے پاس تھے جب دنیا پانی سے کوچ کر گئے تھے، جو کچھ تھا وہ سب خرچ کرتے رہتے تھے، صدقہ کرتے رہتے تھے۔ کوئی بھی ان کے پاس آتا تھا مستحق تو بیت المال کے حالات اچھے ہوتے تھے یا خراب ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ کان رحمہ اللہ یعطی فی وقت الضیق کما یعطی فی حال السعادہ، آسودگی ہو، پروسپیرٹی ہو یا پروسپیرٹی نہ ہو، ایڈورسٹی ہو، وہ ہر حال میں خرچ کیا کرتے۔ اچھا، اسی طرح کچھ بیت المال کے جو معمور جو لوگ ہوتے تھے بعض دفعہ صحیح نہیں بتاتے تھے ان کو حساب کتاب کہ یہ تو سب کچھ خرچ کر دیں گے، بعد میں پھر ہم کیا کریں گے، تو وہ بعض دفعہ کچھ چیزیں پوشیدہ رکھتے تھے صلاح الدین ایوبی سے کہ یہ سارے کے سارے
یہ بالکل جو ہے جو کچھ ہوتا ہے یہ عرض کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہمیں کہیں پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں علماء کی بڑی عزت کرتے تھے، علماء کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک شخص آئے، وہ صلاح الدین ایوبی کے مہمان بنے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروف تھے، چلے گئے۔ وہ مہمان بن کر عالم، وہ جو اسکالر تھے، وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد صلاح الدین ایوبی کو یاد آیا کہ جو ہمارے اسکالر آئے تھے ان کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، تو ان کو بلایا، دوبارہ ان کو مہمان بنایا، بہترین ان کی عزت اور احترام، ان کو کھلایا پلایا۔ پھر جب وہ روانہ ہوئے تو ان کو کپڑے دیے، پیسے دیے، سواری کے لیے جانور دیا، اور بہت سارے اس کو انعامات، تحفے، تحائف دے کر روانہ کیا۔ یہ ان کی نا علماء کے ساتھ ایک محبت تھی، لطف و کرم کا، جنروسٹی کا ایک انداز تھا، جو کہ صلاح الدین ایوبی کا ایک شیوا تھا۔ تو یہ بیسیکلی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے کچھ کریکٹرسٹکس تھے کہ جس کی وجہ سے آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے، آج بھی ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ ساری باتیں سننے اور کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک دو چیزیں اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جنگیں جیتی کیسے جاتی ہیں، جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ اصول کیا ہے؟ پہلا اصول ہے اللہ کا خوف، اور جتنی بھی حرام دہ چیزیں ہیں نا، حرام کردہ شریعت کی چیزیں، ان سے رک جانا۔ یہ بڑا کلیئر کٹ قاعدہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائیں گے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ فل پریپریشن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف توکل کریں تو ہمارا کوئی پلان پلاٹ ہم نے نہ بنایا ہو، پوری پریپریشن ہونی چاہیے، پوری پلاننگ ہونی چاہیے، کیونکہ توکل کہتے ہی اس کو ہے کہ تیاری کرنے کے بعد، کوشش اور محنت کرنے کے بعد قدم اٹھانا۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے ایک انسان جنگ جیت سکتا ہے، مسلمان جیت سکتا ہے، یا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی جو بھی ایک اسٹریٹجیز تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے مسلم کنٹریز کو پولیٹیکلی ان کو یونائٹ کیا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس 56 ممالک ہیں اسلامی، لیکن یونائٹڈ نہیں، جس کی وجہ سے چھوٹا سا خطہ اسرائیل، مقبوضہ فلسطین، جو کہ مسلمانوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر بلیڈ بیچ رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کاٹے جا رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے۔ 56 ممالک موجود ہیں اسلامی، 1/3 سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی روک نہیں پا رہا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہی کیا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے مصر، ترکی کے اندر ان کی حکومت تھی، بغداد میں، عراق میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مصر میں مسلمانوں کی حکومت انہوں نے بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے یمن فتح کیا، اس کے بعد انہوں نے ملک شام فتح کیا، بیت المقدس، سب امت مسلمہ کو جمع کرنے کے بعد پھر بیت المقدس کے اوپر الغار کیا، مطلب بیت المقدس کے اندر موجود صلیبیوں پہ الغار کیا اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا۔ تو پولیٹیکلی یونائٹ ہونا مسلم کنٹریز کا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، جنگ صرف زمینی خطے کی وجہ سے نہیں، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، مطلب وہ اللہ کے لیے صحابہ کرام والا مزاج، سلف الصالحین والا مزاج ہوگا، یا صلاح الدین ایوبی والا مزاج ہوگا جنگ لڑنے کا، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ لبریشن واز دا ایشو آف اسلام اینڈ مسلم، وہ جو جنگیں جیتی ہیں صلاح الدین ایوبی نے، آج بھی اگر ہم جنگ جیت سکتے ہیں، اس کا مقصد کوئی پولیٹیکل، کوئی ہماری مصلحت، مفاد، ذاتی فیورزم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو آزادی چاہیے، لبریشن۔ یہ مسلمانوں کا، اسلام کا سب سے بنیادی مسئلہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے جنگیں جیتی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آج کا جو فلسطین ہے وہ آزاد کیوں نہیں؟ یہ آخری میں کچھ پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں کہ آج کا فلسطین آزاد کیوں نہیں ہو سکتا، یا کیوں نہیں ہو پا رہا، کیا مسائل ہیں؟ مسلمانوں کا اخلاقی زوال ہے، روحانی تنزلی کا شکار ہے، اور زیادہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقدو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی نماز چیک کر لوں، میرا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور میرے اپنے اعمال کیسے ہیں، میرے اپنے گھر کے اندر کیا کچھ ہو۔ تو وہ جو تھا اس دور میں، صلاح الدین ایوبی کے دور میں، یا اس سے پہلے کے قرون اولیٰ کے دور میں مورل ڈکلائن نہیں تھا، سوشل ڈکلائن نہیں تھا، مورل کرائسس نہیں تھا، اسپرچول کرائسس نہیں تھا۔ ہے جب یہ چیزیں دور ہوں گی تو دوبارہ پیلسٹائن اور یہ جو بیت المقدس کا معاملہ ہے دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گا، جو کہ انشاءاللہ آئے گا حدیث کے مطابق۔
اسی طرح پہلے جو ڈفرینس آف اوپینین تھا اس کو صرف ویریشن کی وجہ سے، ڈائیورسٹی کی وجہ سے ایکسیپٹ کیا جاتا تھا کہ یہ نیچر ہے. ڈائیورسٹی، ویریشن، نیچر. دو درخت ایک جیسے نہیں ہوتے، دو دریا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دو انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں، تو انسان کے ذہن میں مختلف ہے، چیزیں مختلف ہیں، تو ہمیں لوگوں کو جیسے وہ ہیں اس طرح قبول کرنا، اس کو مسئلہ نہیں بنانا. آج مسلمانوں نے کیا کیا؟ پورے کے پورے مذہب، پورے کے پورے مسلک بن گئے اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جانے لگے. حالانکہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جس مصر کے وزیر تھے وہ اسماعیلی تھے، فاطمی تھے، شیعہ تھے، لیکن وہ ان کے انڈر کام کر رہے تھے اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کام کیا ہے. میں اس کو کسی اور تناظر میں نہ لیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے چیلنج کو سمجھا اور سینیریو کو سمجھا، وہاں کام کیا. آج تو ہم مسلمان. تو تیسری چیز یہ کہ اس وقت مطلب فلسطین کا مسئلہ اس وجہ سے حل نہیں ہو سکتا. یہ آج فلسطین کا مطلب کیا ہے کہ زبانی جمع خرچ بہت ہے، ہمارے پاس گفتار بہت ہے، گفتگو بہت کرتے ہیں، باتیں بہت ہیں، تقریر بہت، عمل ایک قدم اٹھانے کا نہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. چوتھی بات یہ کہ رونگ ایم آف وار، جنگ لڑنے کی کوئی صحیح وجہ نہیں. یہی کہا جاتا ہے کہ بس میرا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، اس کا آؤٹ کم ہمیں کیوں ملے گا، ہم کیا ملے گا، ہم اپنے ریسورسز لگائیں گے، بھائی ہمیں جنت ملے گی، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے. اور آخری بات، کیونکہ آج فلسطین کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جسٹ ان عرب ایشو، یہ ایک بس فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، عربیوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، خطے کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ، زمین کا مسئلہ نہیں ہے، زمین کا مسئلہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسجد اقصی اور بیت المقدس اور مملکت شام کی فضائل بیان کی ہیں، اس سے کلیئر پتہ چلتا ہے کہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ. تو یہ وہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا. اب میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا. میرا ٹاپک جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیر. کوئی کویسچن، اینی کویسچن؟ جی، سوال یہ کہ آج صلاح الدین ایوبی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نا، دیکھیں اس وقت ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، چیزیں ایک دم سے نہیں بنتی، چیزیں بننے کے لیے ٹائم لگتا ہے. جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر آشکار ہوگا. صلاح الدین ایوبی کی تربیت کیسی ہوئی تھی؟ اس طرح کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس مینٹورز نہیں ہے، ہمارے پاس ہم خود رول ماڈل نہیں بن رہے، ہم صرف باتیں کر رہے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اور صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے مجھے واللہ عالم، مجھے جو لگتا ہے پرسنلی کہ صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے اس سینیریو کو فیل کرنا پڑے گا، یا اس سینیریو کا ایکسپیرینس کرنا پڑے گا جو کہ فلسطین کے بچے اب کر رہے ہیں. فلسطین کے بچے جو سینیریو، اگلا انقلاب، اگلی تبدیلی، کیونکہ جس ماحول میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کے ڈریمز آپ سنیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم، کیونکہ وہ فیس کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. تو اس طرح دوسرا یہ کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں کہ اپنے بچوں کو تیار کریں. ہمارے بچے ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہونے چاہیے، ہم سے بہتر ہونا. اور بچے کیسے بہتر ہوں گے؟ ہمیں دیکھ کر، ہمیں سن کر نہیں، ہمیں دیکھ کر. تو اس کے لیے اگر والدین ٹھیک ہو جائیں، پیرنٹس، تو انشاءاللہ آنے والے جنریشن میں ہمیں انشاءاللہ ایک بہت بہت بہترین تبدیلی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. جی ٹرو، وی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلفس. ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو کسی طریقے سے ہم ان کے لیے چیریٹی کریں، جو چیزیں ممکن ہیں. کچھ ایسے ریلائبل آرگنائزیشن ہیں جو چیریٹی لے رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کر کے یہ 2-3 کام ہم کر سکتے ہیں. اسپیشلی دعا کر سکتے ہیں اور یہ پختہ ارادہ کر سکتے ہیں. وہ تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ گویا کہ وہ ہمارے بچے ہیں. یہ تھوڑا مشکل
لیکن اگر ہم تھوڑا فیل کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہو سکتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، تو وہ ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہمارے بچے. تو میرے اپنا بچے کے ساتھ اگر میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو میرے دل پہ کیا گزرے گی، اس کو فیل کرنا، اس تصور میں جانا. چلے جزاکم اللہ خیر. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے استفادہ کیا ہوگا آج کے سیشن سے، اور اپنے اپنے جو بھی آپ لوگ کے کامنٹس ہیں، فیڈ بیکس ہیں، وہ جو فیڈ بیک ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور، جو ہمارے واٹس ایپ کا گروپ ہے آپ لوگوں کے لیے بنا ہوا، اس میں ضرور اپنے فیڈ بیک دیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ.